اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اللحب کی ترجمہ اور مختصر تفسیر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب امرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ نہ تو اس کا مال اس کا کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ اس کی گردن میں پوشت کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اب اس کی تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ابو لہب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چاچا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا تھا اور طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے خاندان کے لوگوں کو صفا پہاڑی پر جمع فرما کر ان کو اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب نے یہ جملہ کہا تھا کہ تبا لک الحاظل اجتماعنا، یعنی بربادی ہو تمہاری۔ کہا اس کا کام اس کام کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا، یعنی ابو لہب کیا کیا، یعنی بربادی ہو تمہارے لیے، اس کام کے لیے ہم نے جمع کیا۔ اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی، کون سی؟ سورہ اللحب۔ اور اس میں پہلے تو ابو لہب کو بد دعا دی گئی۔ یہ سورہ میں کیا ہے؟ سب سے پہلے ابو لہب کو بد دعا دے کر کہا گئی کہ بربادی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ ابو لہب کے برباد ہو گئے۔ عربی محاورہ میں ہاتھ کی بربادی کا مطلب انسان کی بربادی ہی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ بربادی ہو ہی گیا، یعنی اس کی بربادی اتنی یقینی ہے جیسے وہ وہی ہو چکی۔ چنانچہ جنگ بدر کے 7 دن کے بعد اسے طاعون جیسی بیماری ہوئی جسے عدس کہتے ہیں۔
عرب کے لوگوں چھوت اور چوہات کے قائل تھے، اور جسے عدس کی بیماری ہوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، چنانچہ وہ اسی حالت میں مر گیا۔ کون؟ ابو لہب، اور اس کی لاش میں سخت بدبو پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے کسی لکڑی کے سہارے سے اسے ایک گڑھے میں دفن کیا۔ پھر بھڑکتے شعلوں کو عربی میں لہب کہتے ہیں۔ ابو لہب بھی اسی کو اس لیے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ شعلے کی طرح سرخ تھا، یعنی ابو لہب کا چہرہ شعلے کی طرح سرخ تھا۔ قرآن کریم نے یہاں دوزخ کے شعلوں کے لیے یہی لفظ استعمال کر کے یہ لطیف اشارہ فرمایا۔ قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال کر کے ہمارے کو اشارہ دیا، ہر ایک کو اشارہ ملا یہ قرآن سے، شعلے کے تو لہب کر کو، اور ابو لہب کا چہرہ بھی اسی طرح تھا کہ اس کے نام میں بھی شعلہ کا مفہوم داخلہ ہے۔ اسی مناسب سے اس سورت کا نام بھی سورہ اللہب ہے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کہلاتی تھی، اور وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن میں اپنے شوہر کے ساتھ برابر کی شریک تھی، یعنی اس کی بیوی بھی اس کی ساتھ تھی شریک کرنے میں اور اسے مدد کرنے میں۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بچھایا کر دیتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح ستایا کرتی تھی۔ کون؟ ابو لہب کی بیوی۔ اس کا مطلب بعض مفسرین نے تو یہ بتایا ہے کہ وہ اگرچہ ایک باعزت گھرانے کی عورت تھی۔ کون؟ ابو لہب کی بیوی باعزت گھرانے کی ہونے کے باوجود ایسے حرکت دیتی تھی، لیکن اپنی کنجوسی کی وجہ سے، یعنی بہت کنجوسی بھی تھی وہ، اپنی کنجوسی کی وجہ سے ایندھن کی لکڑیاں خود ڈھو کر لایا کرتی تھی، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بچھا دیتی تھی۔ اسی طرح اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ کیا کرتی تھی، کانٹوں کی جیسے لکڑیاں ڈھونڈ کر لاتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے بچھایا کرتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تکلیف پہنچے، وہ لکڑیاں وہ کانٹوں سے تکلیف پہنچے، اسی لیے۔ ان دونوں صورتوں میں لکڑیاں ڈھونے والی یہ صفات دنیا ہی سے متعلق ہے، اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے دوزخ میں داخلے کی حالت بیان فرمائی گئی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ دوزخ میں لکڑیوں کا گھڑا اٹھائے داخلہ ہوگی۔ قرآن کریم کے الفاظ میں دونوں معنی ممکن ہیں، اور ہم نے جو ترجمہ کیا اس میں جو بھی دونوں تفسیروں کی گنجائش موجود ہے۔ پہلی تفسیر کے مطابق جب یہ عورت لکڑیاں ڈھو کر لاتی تو ان کو مونجی کی رسی سے باندھ کر رسی کو اپنے گلے میں لپٹ لیتی تھی، اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ بھی دوزخ میں داخلے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، اور اس کے گلے میں مونجی کی رسی کی طرح توق
पड़ा हुआ होगा। अल्लाह 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 और अल्लाह आलम ये क्या कैसी बात करना, कैसा काम करती थी। अल्लाह ताला अल्लाह के किताब में उसकी सही से वजात किया। यानी हमको मालूम पड़ा कि वो दुनिया में लकड़ी ढोती थी, ऐसे कांटे लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाने की कैफियत थी। और इसमें ये बात भी पता चला कि वो लकड़ियों का बोझ उठाने के बाद उसकी रस्सी को अपने गले से बांधती थी। ये भी जहन्नम में, वो रस्सी से जहन्नम में घसीट कर ले जाया जाएगा। इसीलिए देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने के रिश्तेदारों में कैसे कैसे लोग मौजूद हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा और हमज़ा भी हैं, और अब्दुल्ला बिन इब्न अब्बास भी है। उन्होंने भी माशाअल्लाह उन्होंने भी इस्लाम लाए। बहुत से बेहतरीन अफजल तरीन शुहदा में से हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए, और यानी बहुत से ये हुए। फिर उनके चाचा और एक है अब्दुल मुत्तलिब, वो इस्लाम नहीं लाए थे, फिर भी वो इस्लाम लाने वालों को कोई तकलीफ़ नहीं दिए। ये ऐसे नहीं, अबू लहब बहुत तकलीफ़ देते थे, बहुत ये उनको कहीं का भी नहीं छोड़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तंग दस्ती करते थे, बहुत उनको सताने में, इसीलिए ऐसा हुआ। ये हदीस से हमें क्या ये सूरह से हमें क्या पता चलता, वो मरे तो भी उसे, उसकी लाश को उसे गुस्ल देने और उसे दफनाने के लिए उसके अपने खुद बेटे भी नहीं गए। वो कैसा एक लकड़ी के सहारे से उसे गड्ढे में ठेल कर दफन किए। हमको मुझे ये बात से एक बात और भी मुझे मेरे जहन में आई। वो क्या है, इसकी लाश में बहुत से बदबू फैल गई। इसी तरह हमें सही बुखारी जब पढ़ी, सही बुखारी लिखते तो यानी जब उनका इंतकाल हो गया, यानी कितना उनकी ख़बर में इतनी खुशबू आई का बोल को हमें सुनी। वो भी सही बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनकी वफ़ात हुई। उनका जब इंतकाल हो गए, उनकी ख़बर से इतनी खुशबू निकली। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में चलने वालों की कैसी कैफियत है, और अल्लाह के रास्तों को रोकने वालों की कैसी कैफियत है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल जानना कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ से हमको बहुत से बातें पता चलती है, और बहुत से मफ़हूम हमें पता चलता है। इसीलिए हमें जो भी हक़ है हक़ को मानना चाहिए, जो भी गलत है वो गलत को छोड़ना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको जो भी हम कह रहे हैं उसमें गलती या कुछ गलत है, अल्लाह ताला हमको माफ़ करे। जो सही रास्ते पर चलने के लिए अल्लाह ताला हमको तौफीक दे, हमको आसानी करे, बोलने की और सुनाने की आसानी करे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह हम दूसरा सूरा हम पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा अन-नसर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। इसका तर्जुमा हम देखेंगे इंशाअल्लाह। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब अल्लाह की मदद और फ़तह आ जाए, और तो लोगों को अल्लाह के दीन में ज़ौक़ दर ज़ौक़ आता देख ले, तो अपने रब की तस्बीह करने लगे हम्द के साथ, और उससे मग़फ़िरत की दुआ मांगो। बेशक वो बड़ा ही तौबा कबूल करने वाला है। अब तफसीर देखेंगे इंशाअल्लाह। इससे मुराद मक्का मौज़मा की फ़तह है, यानी जब मक्का मुकर्रमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों फ़तह हो जाए।
زیادہ تر مفسرین کے مطابق یہ صورت فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس میں ایک طرف تو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا، اور اس کے بعد عرب کے لوگ جوک در جوک دین میں داخلہ ہوں گے۔ چنانچہ واقع بھی یہی ہوا۔ دوسری طرف جو نہ کہ اسلام کے پھیل جانے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کے لیے حمد و تسبیح اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس میں دی ہوئی خوشخبری کی وجہ سے بہت سے صحابہ خوش ہو گئے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسے سن کر رونے لگے، اور وہ وجہ یہ بیان کی کہ اس صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے گناہوں سے بالکل پاک اور معصوم تھے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لحاظ سے کوئی بھول چک ہوئی بھی تو سورہ الفتح میں آیت نمبر 228 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کرنے کا اعلان فرما دیا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی تلقین امت کو یہ بتانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو دوسرے مسلمانوں کو تو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن مکمل ہو گئی۔ جب فتح مکہ نہیں ہوا، اس سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی، بعد میں کیونکہ فتح ہونے والا ہے مکہ، وہ خوشخبری بھی دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لائے تھے دنیا میں وہ مشن بھی پوری ہونے والی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے بھی ہے۔ یہ کسی ان کے چاچا کو یہ بات ان کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ ذہن میں آیا کہ یہ سورہ کا مطلب یہی ہے، اسی لیے وہ ان کے چاچا رونے لگے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بہت سے حقیقت کی باتیں معلوم ہونے لگے، کیونکہ استغفار تسبیح کرنے کی تلقین بھی دی گئی، کیونکہ اس میں کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور وہ پاک تھے، کیونکہ ہر نبی اور انبیاء، تمام انبیاء معصوم تھے، گناہ سے پاک تھے، ان سے گناہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ معصوم اور پاک دامن کے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی وہ مشن لائے تھے انبیاء، وہ صحیح تھا، اسی لیے توحید کی دعوت دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے اور نیکی کا دعوت دیتے تھے، ایسا کرتے رہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن پوری کیا۔ اس میں یہ تین باتیں کہ ہمیں پتہ چلی، کیونکہ ہر مسلمان بھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار دعا کے بعد میں فسبح بحمد ربک واستغفر، کیا ہے، اللہ کی تسبیح کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو اور استغفار کرو۔ یہ باتیں بول کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے اللہ تعالیٰ، ان کی طرف سے ان کی پوری امت کو بھی یہ اس میں کیا ہے، دوسرے مسلمانوں کو تو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت کمزور ہے، اس لیے بہت سے استغفار کرنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ سے تسبیح کرنا، اس میں زیادہ سے زیادہ کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کا میزان آسان کرتا، اللہ تعالیٰ ان کا حساب آسان کرتا۔ اسی لیے الحمدللہ ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے،
اسی لیے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے سے کوئی خطا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو. جو کچھ بھی ہو چکا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگتے رہنا چاہیے. اب تو ہم الحمدللہ ہم کرتے ہیں، آئندہ جا کے ہمارے سے کیا ہو سکتا معلوم نہیں. اسی لیے ہم پہلے سے اس کی اللہ سے مغفرت مانگتے رہنا کہ ہمارے کو سیدھے راستے پر قائم کر، صراط مستقیم پر قائم کر. اسی لیے سورہ فاتحہ میں کیا کہا گیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، وہ بھی ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیرے ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہمیں مدد مانگتے ہیں کر کے اللہ تعالیٰ سے ہمیں جڑ کر رہنا، ہمیں مضبوط اللہ سے تعلق رکھنا. انشاءاللہ جو بھی اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے. اس کا ہر کام کے لیے، اس کی ہر بات کے لیے، اس ہر بیماری کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرف سے اس کی حفاظت کر لیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کے موقع دیا. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں کہ جو بھی یا رب بولنے میں اور ہمیں پڑھنے میں ہمارے سے غلط ہوتی ہے، یا رب ہم کو معاف کر دے، ہم سے درگزر کرے. اے اللہ ہم کو بولنے کی صلاحیت عطا فرما. یا رب بولنے والوں سے اور سننے والوں کو بھی اللہ ان کو بھی صلاحیت عطا فرما، انہاں کو بھی اللہ ان کے دلاں بھی کھول دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم ثابت قدمی رکھے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.